السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں بڑے ایک اہم ٹاپک پہ بنانے جا رہا ہوں، اور بات شروع کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا آپ کہہ لیں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی پبلکلی کوئی ایونٹ کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں پبلک انوالو ہو، تو اس میں ایز پر مائی پوائنٹ آف ویو اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس انڈیویجول کا رائٹ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور تعریف کرنے میں وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کوڑ نہ مارا جائے، تو دل کھول کے تعریف کی جائے، اپریشیٹ کیا جائے۔ اور جب وہ کوئی شخص اچھا کام نہیں کرتا، پبلک کا مس یوز کرتا ہے، اپنے کانٹیکٹس کا مس یوز کرتا ہے، تو پھر پبلک کا رائٹ ہوتا ہے، یعنی عوام کا یہ حق ہے کہ صاحب شعور انسان اس انڈیویجول کو کنڈیم کرے، اس کے کام کو غلط کہے، اور لوگوں کو اس حوالے سے اپنی عقل، فہم، فراست کے مطابق جو ہے وہ ایک شعور دے یا نالج دے۔ تو میں آج بات اس ٹاپک پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پیران گرامی یا ہمارے الا ماشاء اللہ علماء کرام، میں ان علماء کرام کی یا ان پیران، آج کا ٹاپک بالخصوص پیران گرامی پہ زیادہ ہے، ان پیران گرامی کی آج میں زیادہ بات کروں گا جو جنہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ کچھ ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں، میرے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہیں، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن آپ کہہ لیں کہ یہ وہ دور ہے جہاں پہ ایسے اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا بہت ٹف ہے۔ آپ کہہ لیں پہلے سینکڑوں کی بات کی جاتی تھی کہ یا 100 میں سے کوئی ایک، اب میں کہتا ہوں ہزاروں میں سے ایک بھی نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ڈھونڈنا پڑتا ہے، باقی آپ کو 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے عوام کو عقیدت کے نام پہ، عوام کو مذہب کے نام پہ، عوام کو اسلام کے نام پر بلیک میل کر کے، ایموشنل بلیک میل کر کے یا جذباتی کر کے اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ میں بات آج فلسطین کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلسطین میں جیسے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان جس میں واحد کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا، ایک حدیث کا ایک پورشن یہ بھی ہے کہ برائی آپ دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں، قلم سے روکیں، زبان سے روکیں، اور سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ اسے آپ اپنے دل میں برا جانیں۔ تو فلسطین میں اتنا بڑا حادثہ، یعنی میرے لاسٹ انفارمیشن کے مطابق تقریباً 12,000 سے زائد جو بچے ہیں ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، لیکن ہمارے علماء کرام الا ماشاء اللہ، ہمارے جو پیران گرامی ہیں الا ماشاء اللہ، وہ ان کی زبانیں بالکل خاموش ہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی اس ٹائپ کا حساب کتاب نہیں، کوئی ایسی، حالانکہ بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے ان کے پاس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ اپنا رول بالکل ادا نہیں کر پا رہے۔ ایک دوست سے اگلے دن ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس نے کہا تجمل صاحب یہ لوگ کیسے بات کریں، یورپ جو ہے، جو ایک کفر کا ہے، اس نے ان لوگوں کو نا پھنسایا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی اس نے ان سب کو نیشنلٹیز دی ہوئی ہیں، پاکستان میں یہ رہ رہے ہیں، ادھر انہوں نے غربت کو کریٹ کیا، بدامنی کو کریٹ کیا تاکہ لوگ اپلائی کریں فار دی نیشنلٹی آف ادر کنٹریز۔ تو ان لوگوں نے اپلائی کیا، اور وہ تمام کے تمام علماء کرام جو کسی دور میں، کسی وقت میں غیرت، حمیت اور اس چیز کو سمجھتے تھے، ان سب کو نیشنلٹیز دے دی۔ ان کے مدارس اب ادھر ہیں، ان کے کاروبار ادھر ہیں، ان کے اسلامک سینٹرز ادھر ہیں، ان کے ساری ان کی پراپرٹیز ادھر ہیں، ان کے علاج ادھر ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ادھر ہوتی ہیں، ان کے ساری کی ساری چیزیں ادھر ہیں۔ تو جن لوگوں سے انہیں خدشہ تھا کہ یار یہ لوگ بات کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے ادھر قید کر دی ہے۔ تو مجھے بات یہ بہت زیادہ کلک کی، اور میں اس بات پہ حیران ہوا۔ پھر میں نے ڈیپلی اس پہ جب سوچا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ علماء کرام، یہ جو
پیران گرامی ہیں، ان کا تو ہمارے معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ تو 100%، اگر میں نہ کہوں تو 99% تو کوئی مغالطے کی بات نہیں ہے، یہ مس یوز کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ ڈیلیور کرنے پہ آئیں تو بہت سے ایسے معاملات ہیں ہماری سوسائٹی میں، غربت کے، تعلیم کے، صحت کے، جن کو یہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ایگزامپلس 2-3 کوٹ کرتا ہوں۔ ایسے ایک پیر ہے، اس کے تھاؤزنڈس بھی مرید ہیں۔ کچھ ایسے پیر بھی ہیں، جیسے میرے علاقے میں بھی ایسے پیران گرامی ہیں جن کے لاکھوں میں مرید ہیں۔ ان لاکھوں میں کتنی بیوائیں ہیں، انہوں نے کبھی اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا۔ ان بیواؤں کا جو روزگار ہے اس کو کیسے سیکیور کرنا ہے، ان کی شادیوں کے آگے کیا میٹرز کرنے ہیں، ان کی بچوں کی تعلیم کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، ان لوگوں نے کبھی بھی وہ کیلکولیٹ نہیں کیا۔ جیسے ابھی فار ایگزامپل گرمی کا موسم ہے تو بہت زیادہ گرمی کی شدت ہو رہی ہے، اور اگر آپ کیا کہتے ہیں سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں تو آپ یہ چیز ضرور دیکھیں گے کہ درخت لگانے سے گرمی کا کیسے جو ہے نا وہ خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کبھی اس پہ کام نہیں کیا کہ گرمی کو کیسے ختم کرنے کے لیے ہم ایک درخت پلانٹیشن کی ڈرائیو لانچ کریں۔ پانی کیسے ضائع ہو رہا ہے، کوئی سیوریج کا سسٹم نہیں ہے، پانی پینے والا جو وہ صاف نہیں رہا، جس سے لوگ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو رہے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کبھی واٹر کو اپنا جو ان کا سرکل ہے، انہوں نے کبھی اس کو ایک بیسٹ وے میں یوز کرنے کی، میں تو یہی کہوں گا کہ جسارت کبھی نہیں کی۔ تو یہ ان کا صرف اتنا رول رہ گیا، یہ آتے ہیں غریب بندے سے پیسے بٹورتے ہیں، اپنی گاڑیاں خریدتے ہیں، گھوڑے خریدتے ہیں، محلات خریدتے ہیں، اولادوں کو عیاشی کرتے ہیں، کچھ وقت یہ ادھر گزارتے ہیں، کچھ وقت یہ آؤٹ آف دی کنٹری چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں، یہ ایک دکھ ہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ایٹ دی اینڈ میں یہی بات کہوں گا کہ آج کے پیروں فقیروں سے جو غریب کو مختلف جہتوں کی بنیاد پر لوٹ رہا ہے، اس سے اگلے دن میں نے ایک سٹیٹس بھی اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے یہ بات لکھی کہ ہم عید پہ سارے دوست اکٹھے تھے، تو ایک دوست نے سوال کیا تھا جمل بھائی آج کا ولی کون ہے؟ تو میں نے کہا یار آج کا ولی یہ جو گدیوں والے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، جن کا کوئی پروڈکٹیو رول نہیں ہے معاشرے میں، اگر یہ پروڈکٹیوٹی پہ آ جائیں، ڈیلیور کرنے پہ آ جائیں تو ہیل آف ایشوز ہیں سوسائٹی میں، جن کو بڑے پیمانوں پہ نہیں تو چھوٹے پیمانوں پہ مسٹ حل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ لوگ چونکہ ان کے ہاتھ میں یہ انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں، ان کے ہاتھ میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں، تو ان کو یہ موبلائز کر کے ہیلتھ میں اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، تعلیم میں اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، قرآن کی تعلیم میں اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو سوشل ایشوز ہیں، نمبر آف ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اپنا جو ہے نا وہ راشن ڈسٹریبیوشن، اس میں اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، پلانٹیشن کر کے اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، پانی کو سیو اور صاف ستھرا کر کے یہ اپنا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے روزگار کی اسکیمز کو لانچ کر کے یہ اپنا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان، پنجاب اور اپنے علاقوں کی گراؤنڈز کو آباد کر کے یہ اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ بوڑھوں کو، بزرگوں کو گھروں میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس والے سے نوجوانوں کو یہ موٹیویٹ کر کے تو ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ بہت سے ایسے آئیڈیاز ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں کی پریورٹی نہیں ہے، ان لوگوں کی پریورٹی ہے اپنی جیب، ان کی پریورٹی ہے اپنی گاڑیاں، ان کی پریورٹی ہے اپنے بنگلے بنانا، ان کی پریورٹی ہے اپنے فارم ہاؤس بنانا، ان کی پریورٹی ہے نیشنلٹیز لینا، ان کی پریورٹی ہے ان کی اولادیں انہیں کھلا مال ملے، انہیں ہاتھ چومنے والے لوگ ملیں، انہیں اچھا لباس ملے۔ میں ایسے بھی پیرانے گرامی کو جانتا ہوں جن کے رومز میں آپ چلے جائیں، آپ کو 100+ ان کے جوڑے، یعنی آپ کو لباس، ان کے ڈریسز ملیں گے اور ان کے ایسے جوتے ملیں گے۔ تو یہ سارے پیسے انہوں نے کبھی اپنا کاروبار تو اللہ ماشاء اللہ کیا نہیں ہے، تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ غریب کی جیب سے آتا ہے۔ کس نام پہ آتا ہے؟ کبھی کسی کو کل میں نے ایک اشتہار دیکھا، پھر یہ دیکھیں کیسے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ کل میں نے ایک اشتہار دیکھا، اس نے کہا جی یہ پیر صاحب سے رابطہ کریں، آپ کا جو بجلی کا بل ہے اس کو کم کرنے کے لیے پیر صاحب سے رابطہ کریں۔ دیکھیں جی، تو
عوام بیچاری، ساری عوام انٹلیکچوئل نہیں ہے، ساری عوام سوجھ بوجھ نہیں رکھتی، ساری عوام کوالیفائڈ نہیں ہے. تو ہم لوگ جو کوالیفائڈ ہے، ہم نے ان لوگوں کو مسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے تھرو اویئرنیس، جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. تو میں تو بڑا اس بات پہ کلیئر ہو گیا ہوں. میں اہل تصوف ہوں، میں تصوف کو الحمدللہ مانتا ہوں. میں پیران گرامی اولیاء کرام کا بہت زیادہ معتقد ہوں. خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ اجمیر اور چشتی، سولوردی، نقشبندی، قادری، یہ سارے جو سلسلے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کا ماننے والا ہوں. اور میں اس چیز پہ میرا 100% بلیو ہے کہ اولیاء کرام نے بہت زیادہ ڈیلیور کی ہے. لیکن جنہوں نے یہ ڈیلیور کیا، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، وہ لینے والے نہیں تھے، وہ ہمیشہ دینے والے تھے. جیسے اسلام کہتا ہے نا کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے، تو وہ ہمیشہ دینے والے تھے. ان کے درگاہوں پہ جو لوگ جاتے تھے، غریب جاتا تھا انہیں پیٹ بھر کے کھانا ملتا تھا، کوئی سائل جاتا تھا ان کی جو حاجت ہے وہ پوری ہوتی تھی. تو یہاں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پیر صاحب آئے ہیں، پراڈو پہ وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آ کے وہ بیٹھتے ہیں. ہر بندے نے اپنا نذرانہ پیش کرنا ہے. کسی نے 5000، کسی نے 5000، کسی نے 10000، کسی نے 50,000، کسی نے 50، کسی نے 100، کسی نے کچھ. یہ تو وہی بات ہوگی کہ جب کوئی غریب ایک رکشہ بھی لیتا ہے تو وہ اپنے رکشے کے پیچھے لگوا لیتا ہے کہ یہ سب میرے پیر صاحب کی نظر کرم کا جو ہے نا وہ ایک نتیجہ ہے. میں نے کہا کبھی پیر نے بھی لکھوایا کہ یہ جو پراڈو لے کے میں گھوم رہا ہوں یہ میرے مرید کی جو ہے نا وہ اس کا نتیجہ ہے، سب یہ نظر کرم ہے. جیسے غریب لکھواتا ہے کہ یہ میرے پیر کی نظر کرم ہے. کیا پیر صاحب بھی لکھواتے ہیں کبھی؟ تو انہوں نے ایک جو ہے نا وہ دھندا بنا دیا ہوا ہے، ایک یہ شاپ کیپرس ہیں بالکل. میں آپ کو بلکہ ایک ریسنٹلی بات بتاتا ہوں. میں ابھی فیصل آباد گیا، میری سسٹرز ادھر ہوتے ہیں، ایک شادی اٹینڈ کرنے. میں نے ادھر میرے جو بھائی تھے انہوں نے مجھے کہا تجمل صاحب آپ آئے، میں آپ کو نا ایک چیز دکھاتا ہوں. میں نے کہا دکھائیں. مجھے وہ شاپ ایک پہ لے گئے. لٹرلی اسپیکنگ اونیسٹلی، جیسے شاپس ہوتی ہیں، جیسے حکیم کی شاپ ہے، جیسے الیکٹرانکس کی شاپ ہے، جیسے الیکٹریکل کی شاپ ہے، جیسے کیا کہتے ہیں سپر مارکیٹ ہے، تو اس طرح لٹرلی بازار کے اندر ایک شاپ ڈلی ہوئی تھی. اس شاپ میں وہ کیا شاپ تھی؟ دم درود کرنے کی شاپ. اس میں ایک پرسن بیٹھا ہوا تھا، خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، وہ درود کر رہا تھا، دم انہیں کر کے دے رہا تھا، تعویذ کر کے دے رہا تھا، اور خواتین جو ہے نا وہ اس کو پیسے وغیرہ دے رہی تھی. تو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے گرد و نواح میں کوئی اگر ایسا سسٹم ہے تو اسے کنڈیم کریں، نمبر 1. نمبر 2، اگر اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، ان کو آئیڈیاز دے سکتے ہیں آپ لوگ، تو انہیں مسٹ آپ آئیڈیاز دیں کہ سر آپ کے ارد گرد 100,000 یا 1000 یا 100 یا ایون 10 لوگ بھی ہیں. یو ہیو ٹو ڈو سمتھنگ بیٹر فار دی سوسائٹی. آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، آپ کو ٹریننگز پہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. باہر سعودیہ میں کتنے لوگ آتے ہیں، کسی کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی، لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ادھر سے وہ اسکل جو ہے نا وہ سیکھ کے جائیں، لینگویج سیکھ کے جائیں. یہ پیران گرامی لوکل سطح پہ ایسے بہت سے پروگرامز لانچ کر سکتے ہیں جس سے ان کا ایک زبردست قسم کا جو روزگار ہے اس کو شروع کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم لوگ ان کو کنڈیم کریں اور اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کو ایک پراپر ڈائریکشن دیں، ان کو آئیڈیاز دیں، ان کو سپورٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں اپنا امپیکٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے. آخری جملے کے ساتھ آج کی گزارشات میں کلوز کروں گا، اور وہ آخری جملہ کیا ہے کہ میرے نزدیک آج کا ولی وہ ہے، میرے نزدیک آج کا سب سے زیادہ عقیدت کا مستحق وہ انسان ہے جو صبح سویرے اپنے بچوں کو رزق حلال دینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا دن وہ دیوانہ وار دھوپ میں کام کرتا ہے، جس کا پورا لباس پسینے سے شرابور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں پسینے سے شرابور ہوتا ہے، جو پورا تھک گیا ہوتا ہے، بٹ وہ سارا دن کام کرتا ہے اور شام کو اپنے بچوں کو وہ ایک رزق اور آپ کہہ لیں کہ ایک حلال کی روٹی لا کے دیتا ہے. واللہ آج کا ولی وہ ہے. بلیو کیجئے گا، ساری عقیدتوں کا مرکز وہ شخص ہے،
ساری محبتوں کا مرکز وہ شخص ہے، وہ شخص ہے جس کو ساری عزتیں دی جائیں، وہ شخص ہے جس کو بہت زیادہ سراہا جانا چاہیے۔ تو بہار دیگر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔